حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس و انور ہے، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اب آپ نے نعرے نہیں لگانے، چونکہ یہ بھی ٹائم آپ کا کاٹا جائے گا، 12 بجے میں نے کرسی چھوڑنی ہے، گھڑیاں تے بجن ساڑھے منہ تے کیوں بجن 12، اس سے پہلے میں نے آپ کی جان چھوڑنی ہے، لیکن اتنی دیر تک آپ مجھے ایسے چاہیے جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ذرا غور فرمائیں گے آپ۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی یہ برکت ہے، زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، سب سے پہلے جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تفسیری ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ فرمایا کہ جو ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، موبائل چو نکلو پتر، ادھر دیکھ میری طرف، نہ تنگ کر میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ کیا ہیں؟ ولیکن رسول اللہ، فرما اللہ کے رسول ہیں، اور وخاتم النبیین، اور فرمایا آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور جانتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ بالکل سادہ سا مفہوم ہے اس آیت طیبہ کا۔ اب آئیے اس کے دامن میں سے کچھ پھول ہیں جن کو چننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ہمارے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ علماء تفسیر نے یہاں سوال اٹھایا، قرآن مجید برہان رشید میں اس آیت میں بالخصوص، ویسے اس کے علاوہ 3 مقام اور ہیں، میرے نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی رب نے جو اسم ذاتی ہے وہ ارشاد فرمایا۔ اس آیت میں یہ نام کیوں ارشاد فرمایا؟ جواب سنیے۔ فرمایا اس آیت میں ختم نبوت کا اعلان کرنا تھا، تو اللہ نے نام اس لیے لیا کہ اگر میں نے نبی یا رسول کہا تو کوئی کہے گا نبی اور رسول ختم ہوئے ہیں تو وہ پتہ نہیں کس نبی کی بات ہو رہی ہے، تو وہ جانسا دے سکتے ہیں۔ نام کہہ کے بتا دیا کہ جو محمد عربی ہیں یہ آخری رسول ہے، تاکہ شک ختم ہو جائے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ کسی اور رسول کی بات ہو رہی تھی تو لہٰذا کوئی نبی آ سکتا ہے۔ فرمایا ہم نے اپنے حبیب کا نام اس آیت میں عطا کر دیا ہے کہ جن کا نام ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا، اس لیے نام نامی اسم گرامی آیا۔ اور یہ بھی پتا چل جائے کہ ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ ہے، سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ جتنے بیٹھے، ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ ہے، اس کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ 2 باتیں واضح کرنی تھی، اس لیے آقا کریم علیہ السلام کا نام ذاتی یہاں ذکر فرمایا، پہلی بات۔ اب دوسری بات سنیے، فرمایا کہ یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں، کیا ہیں؟ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یاد رکھیں یہ بات جو آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، اگر اس کے بعد تقریر ختم بھی کر دوں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے فرما دیا کہ ہمارے محبوب جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے وہ آخری نبی ہیں۔ آپ بتائیں سارے نبی کس نے بنا کے بھیجے تھے؟ بولیے اگر پتہ ہے آپ کو۔ اللہ نے، اچھا سارے نبی اللہ نے بھیجے، جس اللہ نے سارے بھیجے ہیں نا، اسی رب نے فرمایا ہے کہ محمد آخری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی رب کا حکم ہے کہ ہمارے جو محبوب جن کا نام محمد ہے وہ آخری ہیں۔ تو میرے بھائی جب رب نے کہہ دیا کہ مدینے والا آخری ہے، تو اب کوئی کیسے
यहां से नया रास्ता निकाल के कह सकता है वो नबी है या वो है या ये माना है या ये माना है, ये हो ही नहीं सकता। खत्म नबूवत को मफहूम तो यहां से समझ आ सकता है कि जिस रब ने सारे भेजे उसी ने कहा कि ये आखिरी हैं, बस गल खत्म, खत्म नबूवत का उन्वान खत्म। और जब अल्लाह नहीं भेज रहा तो फिर ये जो कोशिश कर रहे हैं, मैंने कहा ये अंग्रेज के पालतू कुत्ते हैं, आवाज कमजोरों वाली आप हजरात, ये अंग्रेज के पालतू कुत्ते हो सकते हैं, लेकिन जिनको रब ने भेजा है वो तो मोहम्मद अरबी पे खत्म हो गए थे ना। आवाज समझ आई आप हजरात? ये दूसरी बात है। अब जरा तीसरी बात भी सुन लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के बारे में हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, जिसको हम माइंडसेट कहते हैं, नजरिया कहते हैं, अकीदा कहते हैं, हमारा क्या होना चाहिए? आसान लफ्जों में आपको बताऊं, जिस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना फर्ज है, इसी तरह हमारे नबी को आखिरी नबी मानना यह भी फर्ज है। खत्म नबूवत की तारीफ सुन लीजिए। जिस तरह हमारे नबी को नबी मानना फर्ज है, इसी तरह हमारे नबी को आखिरी नबी मानना यह भी, और अगला जुमला भी सुनिए, इसी तरह ये यकीन रखना भी फर्ज है कि हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी पैदा हो सकता। ये तीन चीजें जब आप समझ जाएंगे इकट्ठी, हमारे नबी नबी भी हैं, आखिरी भी हैं, हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी पैदा हो सकता। जब आपका ये ज़हन बन जाएगा, इस पर आप पक्के हो जाएंगे, समझ लो आप खत्म नबूवत के अकीदे पर भी आ गए और खत्म नबूवत के सिपाही भी बन गए। लो ये खत्म नबूवत की तारीफ है। हमारे नबी नबी भी हैं, आखिरी भी हैं, और हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी। आर यू अंडरस्टैंड? मसला समझ आ गया आप हज़रात को? ये खत्म नबूवत की तारीफ है। अगर ये भी समझ आ गई तो अब आयत करीमा पे आइए ताकि मसला समझ आ जाए। मेरे अजीज और प्यारे भाई, वो ये है, फरमाया जो हमारे महबूब हैं, अब मैं बार बार नाम नहीं पुकारूंगा, ये उसलूबे कलाम है कि जो जितनी बुजुर्ग हस्ती है उसका बार बार नाम नहीं लेते। इसी वास्ते मेरे रब ने भी कुरान में बार बार हबीब का नाम नहीं लिया, बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम की शान और सिफत के साथ ही जिक्र फरमाया। अब यहां पर मैं वही तर्जमा करूंगा मोहब्बत वाला। फरमाया जो हमारे महबूब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम में से बालिग मर्दों के बाप नहीं हैं। मसला यहां खत्म नबूवत का बयान करना है और यहां कहा बालिग मर्दों के बाप नहीं हैं, तो इसका खत्म नबूवत से क्या ताल्लुक है? नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात, तो उसका क्या ताल्लुक है? आइए अर्ज करूं इसका क्या ताल्लुक है। गिरामी कदर हज़रात, यहां पहला मसला तो यह समझे, फरमाया बालिग मर्दों के हुजूर बाप नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपके बेटे हुए ही नहीं, हुए हैं पर बालिग नहीं हुए। आपके इल्म में होना चाहिए आका करीम अलैहिस्सलाम की औलाद अक़दस की जो तादाद है वो 7 है। 6 का कौल भी है, 8 का भी है, लेकिन असह तरीन कौल वो 7 का है। 4 हकीकी बेटियां और 3 हकीकी बेटे, ये मेरे आका की औलाद अक़दस है। समझ आ रही है? और याद रखने बात कहते हैं हम तो 3 बेटियों को नहीं मानते, 1 को मानते हैं। मैंने कहा इसलिए हम तुम्हें बंदा भी नहीं मानते। जेड़ा ऐसे सही बंदा बैठा है वो बोले सही बंदा, हम तुम्हें बंदा भी नहीं मानते, किसी भूल में ना रहना, ये हमारा हक बनता है। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं, उलमा साहब आपकी तवज्जो, हजरात उलमा जितने बैठे हैं आप सबकी, देखिए इमरान खान के ऊपर बड़े पर्चे हैं। एक पर्चा ये भी है कि इसकी कोई बेटी है, इसने इलेक्शन कमीशन में लिखा नहीं कि ये मेरी बेटी है, वो नहीं मानता, तो कहते इसको नाअहल किया जाए। इसकी हकीकत क्या वो मेरा अल्लाह जानता है, लेकिन जो मुझे समझ आई है वो ये है कि आज भी गैरत का कानून है कि जो बेटी का मुनकर हो वो नाअहल होता है। तो जनाब खान वाला अजहर की दावत में आने वालों, अब मैं देखता हूं कि अजहरियों ने जो तुम्हें गैरत सिखाई है कितनी लिए बैठे हो, और जो अपनी बेटी का मुनकर हो वो तो नाअहल है, जो मोहम्मद की बेटियों का मुनकर है वो भी ना। बोलो सारे, बोलो सारे। जज़ाकल्लाह को समझ आई है? कोई नहीं आई आप हज़रात को? अगर उलमा बोल रहे हैं तो मुक्तदी तुम्हें भी बोल लेना चाहिए, कुछ नहीं होता। जो आज की बेटी का मुनकर है
سنی بندے دوبارہ بولو، یہ دوبارہ بولنا کہ تسا مر گئے تو میں تو جل رہی سا بننا تو ٹپیر میں نہیں ہاں. اس واسطے ذرا جاگ کے بیٹھو، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، کون بولے گا تو ہم بولیں گے، آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھ. نبی پاک علیہ السلام کی 4 تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں بک بک کرو گے؟ اے ساڈی سیان کرو، اسا ممتاز قادری دے پیر بھائیاں، اپنی اوقات سے باہر نہ نکلنا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری بات بھی سننا، اور یہ بڑی سننے والی بات ہے. گرامی قدر حضرات، آقا کریم علیہ السلام کے 3 حقیقی بیٹے ہیں. کتنے حقیقی بیٹے ہیں بھائی جان؟ فرق سے والے دھیان رکھیں. کتنے بیٹے ہیں؟ اللہ نے بیٹے عطا کیے پر بالغ نہیں ہوئے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے بیٹے عطا کیے تو محبوب کے بیٹے بالغ کیوں نہیں ہونے دیے؟ اب آپ کہیں گے کہ مسئلہ ختم نبوت کا یہ کیا؟ میں کہا میرا پوترے دا تعلق ہی ختم نبوت نال ہے. کیسے؟ سنیے ذرا اور دھیان سے سنیے، اور میرے عزیز ادھر دیکھو میری طرف، یہ مسئلہ سننے والا ہے اور توجہ سے سنو. میرے نبی علیہ السلام کے بیٹے اگر بالغ ہو جاتے تو 2 صورتیں ہونی تھی. یا تو بالغ ہونے کے بعد اللہ نبوت دیتا یا نہ دیتا. توجہ ہے؟ یہ نوجوانوں توجہ سے سن لو، پھر تسی کہتے ہو یہ لمدہ لاٹ بڑا بھوکدا ہے. یہ لمدے لاٹ نے تھوڑا دماغ خراب کرنا، جلے تسی اپنے نو نہیں سننا. اپنوں کو غور سے سنے گا تو مسئلہ سمجھ آئے گا نا. میرے نبی علیہ السلام کے بیٹے اگر بالغ ہوتے تو 2 صورتیں تھیں، یا تو نبی ہوتے یا نہ ہوتے. اگر وہ نبی ہوتے تو ختم نبوت کا تاج آگے جاتا. اللہ نے فرمایا حبیب ایک ایسی بنایا ہی تواڈے واسطے ہے. ختم نبوت کا تاج تو حبیب ہے ہی آپ کے لیے، یہ تو آگے کسی کو مل نہیں سکتا. اور اگر محبوب کے بیٹے بڑے ہو جاتے، بالغ ہو جاتے اور نبی نہ بنتے تو یہ تھی حضور کی شان میں کمی. وہ کیسے؟ کہ پہلے نبیوں کے بیٹے بڑے ہو جائیں تو ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کے محبوب کے بیٹے بڑے ہو گئے تو نبوت نہیں ملی تو شان میں کمی ہو گئی. فرمایا حبیب ہم نے تیری شان بھی کم نہیں ہونے دینی. بیٹے بڑے کیوں نہیں ہوئے؟ 2 وجہ تھی. پہلی وجہ تھی ختم نبوت، سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری تھی شان مصطفیٰ. پتہ چلا جو ختم نبوت پر پیرا دے نا وہ ختم نبوت پر بھی بات کرے، شان مصطفیٰ پر بھی بات کرے. یہ دونوں باتیں ہیں. اور یہاں سنیے گا ذرا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بڑے نہیں ہوئے، اللہ نے بچپن میں ہی انہیں اپنی رحمت کے پاس بلا لیا، اپنے سپرد کر لیا. لیکن یہاں پر یہ بات بڑی توجہ طلب ہے میرے بھائی جان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بڑے اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ نبی نہیں بن سکتے. مجھے جو یہاں مسئلہ سمجھ آیا ہے، ایس مسئلے تے بولے تو میں سمجھا گا سننی جاگ دے بیٹھے نہیں. میں کہا جنہا مینوں مسئلہ سمجھ آیا، پیر کمال صاحب آپ بھی کمال شخصیت ہیں اور یہ نقطہ بھی بڑے کمال کا ہے. اللہ کر کے میری سنی قوم کو سمجھ آ جائے. مجھے جو یہاں پر سمجھ آیا ہے نا علامہ صاحب، وہ یہ ہے میرے نبی کے بعد اگر میرے نبی کا بیٹا بھی آ جائے تو وہ نبی نہیں بن سکتا. اور جب میرے نبی کے بعد میرے نبی کا بیٹا نبی نہیں بن سکتا، وہ آئے داما کانا گھسیٹی نہ پتر کی میں بن گیا ہے. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ اللہ ایسا پتر ساڑھے ہاتھ جنا ضروری نہیں رکھی آؤ. ہاں چھوٹے موٹے بڑے چھوٹے پاٹے شاٹے سارے رکھو. آ جائیں گے نا. پہلے ایک وقت تھا ہم پوچھتے بھی نہیں تھے اور پوچھا تم نے بھی نہیں. میرے نبی کا بیٹا اس لیے بڑا نہیں ہوا کہ نبوت نہیں مل سکتی. تو میں نے کہا میرے نبی سے پاکیزہ تو خون ہی کسی کا نہیں ہے. تو جب میرے نبی کے بعد میرے نبی کا بیٹا نبی نہیں بن سکتا، گھسیٹی دا منڈا کی میں بن گیا یار ہے. یہ دیونی چاس تسی آپ لینی ہے. اور دوسری بات صورت مسئلہ بدلے نا. جب مفتی کورس کرنے ساتھ صورت مسئلہ بدلے نا، بات ہوئی ہوتی ہے صورت مسئلہ بدلیں. مسئلہ سمجھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے یہ بیٹے جب انہوں نے پردہ فرمایا، توجہ ہے،
نبی پاک علیہ السلام پاس بیٹھ کے رونے لگے، اور بعض روایات میں ہے زمین نیچے سے تر ہو گئی، آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، توجہ حضرات سب کی، مزہ آئے گا آپ کو بات سن کے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعے کی نزاکت کا مجھے معلوم ہے کہ آپ کا بیٹا پردہ فرما گیا، پر ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے کسی کے فوت ہو جانے پر رونے سے منع کیا ہے، تو آپ جب منع کرتے تو خود کیوں رو رہے ہیں؟ میں ہکو والی جملہ بولنا، میں دوبارہ نہیں بولنا، تو سنیا نو چیک کرنا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یار ویخ تو صحیح نہ میرا پتر فوت ہویا میں تو میں نو مسئلے پوچھن دا پیا، نہیں، آپ نے فرمایا جب دین میں لے کے آیا ہوں، جس حالت میں ہوں مسئلہ پوچھو، ہم بتائیں گے۔ پہلی بات یہ، اور دوسری بات جو میرے نبی نے جواب دیا نا، جیڑا پکا امام احمد رضا دا نوکر ہوئے گا نا، اے مسئلہ انہوں سمجھ آنا ہے، سجے کھبے دیکھا جیڑا چوپ رہے سمجھ پینچر ہے، جا تو چھٹی دیندہ پیا، یہ تاری صاحب ایڈی بڑی گل ہے، کہ جی میرے نبی علیہ السلام نے وہاں ایک ہی جملہ بولا، فرمایا میں رومن تو نہیں روکیا، میں تو پٹن تو روکیا۔ میں رومن تو نہیں روکیا، میں تو پٹن تو روکیا۔ بس پیٹنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اقوال و افعال و اعمال جہالت، یعنی بندہ ایسی حرکتیں کرے کہ جملے غلط بولے، یہ بھی جہالت ہے، ایسے افعال کرے جو اسلام کے مطابق نہ ہوں، یہ بھی جہالت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایسے جملے بکے جو شریعت کے خلاف ہوں، اور میں نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر عورتیں ہوں تو سر سے دوپٹے اتارے، مرد ہو تو اپنے سر پہ ہاتھ مارے، منہ پہ مارے، یا جسم کے کسی اور حصے پہ مارے، یہ جاہلانہ عمل ہے، یہ انسان کے بچوں کا عمل ہی نہیں ہے۔ ان کے جملے دی نزاکت سمجھے تو تاں گل ہے نا، انسان کے بچوں کا عمل ہی نہیں ہے۔ میرے نبی نے منع فرمایا، غلط جملے بولنا، غلط حرکتیں کرنا، غلط نسبتیں کرنا منع ہے۔ رہ گئی بات آنسو بہانے کی، تو فرمایا یہ تو محبت کی علامت ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہی بات ذکر اہل بیت اور بالخصوص ذکر امام علی مقام میں آپ نے کتاب میں پڑھا، آپ نے کسی صحیح العقیدہ سنی عالم سے سنا اور صحیح روایات سنی، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس سے قیمتی آنسو نہیں ہے آپ کا۔ لیکن اگر آپ نے جھوٹے آنسو بہائے کہ 2-4 دن امام حسین کے نام پہ رو لیا، سارا سال نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، نہ جہاد ہے، صحابہ نو بھوکدا بنا کتے دی طرح، اہل بیت نو پہ جانا خنزیر دی طرح، تے بابتا نہ میں حسینی ہے، میں رو کے حسینی بن گیا، اب پر اب بندہ رو۔ حسینی وہ ہوتا ہے جو کردار کا بھی حسینی ہو، جو عقیدے کا بھی حسینی ہو۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا ہے، اگر کسی کو واقعہ کربلا یاد آ جائے اور اس کے دل میں دکھ نہ ہو تو اسے اس دکھ سے مر جانا چاہیے کہ مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا۔ توجہ ہے؟ کون سا مسلمان ہے جسے دکھ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن اگلی بات اعلیٰ حضرت فرماندے نے، لیکن شریعت نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے، اور ویسے بھی سوگ 3 دن ہے۔ اور تیسرا جملہ فرمایا امام حسین کا ذکر کرنے کے لیے تصنع، بناوٹ، ڈرامے بازی، ایسے غلط جملے بولنا، وہاں وہ تو مظلوم تھے، وہ تو کر کچھ نہ چکے، وہی وہ مجبور تھے، وہ تو کر اچھا لچا بلا، یہ تو جملے بولتا پیا تاکہ قوم روے اور تیریاں نسلاں رو روے۔ حسین کو وہاں پر مجبور نہ بیان کر، حسین کی بیان کرنی ہے تو جرت بیان کر، بیان کرنا ہے تو حسین کا صبر بیان کر، بیان کرنا ہے تو حسین کی استقامت بیان کر، بیان کرنی ہے تو حسین کی نماز بیان کر، بیان کرنا ہے تو حسین نے جو اپنی بیویوں کو پردہ کروایا وہ بیان کر۔ ہر سنی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے یہ بیان کر۔ 2 نمبر، جھوٹی روایات سنا کے رونے رلانے والے حرام کام کرتے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور جو اصل مسئلہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اس واقعے کا دکھ کس کو نہیں پہلے تو یہ بتائے نا، لیکن فرمایا ڈرامے بازی، تصنع اور بناوٹ ذکر حسین کے لیے منع ہے۔ اور ویسے ہمارے بزرگوں نے بڑا کمال کیا، فرمانے لگے ہمیں تو اب صبر کا حکم ہے نا،
یاد آ جائے تو آپ جتنی مرضی آنسو آئے، آپ کو روکا کس نے ہے بھائی؟ کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیکن جھوٹی باتوں پر نہیں، فرماتے ہیں اگر رونا ہی نا تو اس گل تے رو بھئی امام حسین کی اتنے نمازاں ساریاں پڑھتے سن تے میں ایتھے نہیں پڑھتا، ہون رو مر، ہون نہ بولی کدے کو فوت نہ ہو جائے، رونا ہی نا تو اس گل تے رو بھئی امام ہنیرے تے چڑھ کے قرآن پڑھتا رہا تے میں ایتھے سال ہو گیا قرآن نو چک کے چوم نہیں سکیا، ہون مرتے رو۔ کوئی ہے امام محمد رضا دا سچا نوکر جڑا منہ بول کے بولے گا سبحان اللہ؟ ایس گل تے مرتے رو نا، محرمت جدو تیریاں بیبیاں قابو نہیں نا انہیں منہ چاہ کے چھوٹ بک دیاں، ہون رو۔ بھائی امام حسین کی عورتوں نے تو وہاں پر شریعت کا دامن نہیں چھوڑا تھا، تیری عورتیں کیوں بے لگام ہو گئی؟ ہون مارتے رو۔ جڑیاں گلاں تے رونا اتھے روندا نہیں، ڈرامے کرتے ہو، تیری ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور تب تو پتھر بھی روئے تھے، تب تو آسمان پر بھی شفق آئی تھی۔ میرا پتر ہے ہن کردار جزاک اللہ، ہن کردار دا حسینی بن۔ آج کل ناراض نہ ہوں، جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہہ دوں آپ حضرات کو، سنے ذرا۔ آج کل ہمارے لوگوں نے ایک نیا ڈرامہ بنایا، میں سنیوں سے موقع، میں سنیوں کے مرکز میں بیٹھا ہوں اور یہ 6 کیمرے میں ڈال دا ذمہ دار ہوں، ہم چھپ پہ بات کرنے والے نہیں ہیں، چونکہ اعلیٰ حضرت کے نوکر ہیں، حضرت عطار کے مرید ہیں، ہم اپنے مسلک کی کھلی بات کرنے کے عادی ہیں، اور میرا مسلک ہے، میرا مرکز ہے، میں کھل کے کروں گا۔ ہمارے آج کل لوگوں نے کئیوں نے ڈرامہ بنا لیا، محرم شریف آتا نا کالے کپڑے پا کے ٹور پاؤندے، تو انہوں پتہ ہونا چاہیے سنی بندہ وہ ہر منچ کالے کپڑے نہیں پا سکتا۔ دیکھو یار کسی دا مذہب ہے، میرے پر 2 جوڑے پا لے، تیرا مذہب ہے، اسی طرح مذہب پہ کیوں تنقید کریے؟ نہ پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا اسلام دیتا ہے، تو کر جو کرنا، لیکن سنی کرے میں تو تیری دھوڑ کٹ کے رکھ دوں۔ صوفی صاحب سبحان اللہ بولو، سنیا دی تو میں دھوڑ کٹ، تو کی جتنی دیر میں جینا میں تو بگڑن دینا۔ واہ بھائی واہ، گوڑے چھڑ کے بہت سونے ہیں، گوڑے چھڑ کے بیٹھ، گوڑے چھڑ سبحان اللہ بھی کہہ، مطلب کہ سنی پکا بیٹھا ہے، نہیں پہن سکتے آپ۔ اور کئیوں نے اور ڈرامہ شروع کر لیا، ہاتھے کڑے پا کے کہندے اسی امام حسین راضی کر لیا ہے، شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ پوچھو حضرات علماء مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کڑا پہننا تیرے لیے جائز ہے؟ حرام ہے۔ کیا ہے؟ اگر کوئی پائی بیٹھا ہے ایسا بندہ ہے ستا پیتے دے منہ تے لانتا پئیاں بستیاں ہے جو حرام، اور مڑا لانتا منہ تو دے سوئی آئے ہائی لانتی، جو مرضی کر لو لانت بستی ہے۔ یہ میں سنیوں کے لیے مسئلہ بتا رہا ہوں، 5 6 چھلے تے کڑے پا لیں دے، وہ تو ہے کیسا ہوئے، وہ کی بلائے تو یار؟ اگر کسی کی غیرت نہیں ساتھ دیتی تو منہ تھلے رکھے، جرا غیرت علائے ہو تو بولے نا، تم ایسا بنایا ہوئے رجی ہمیں مسئلہ میں سنیوں کو بتا رہا ہوں، آپ نہیں پہن سکتے ہو۔ تماشا بنایا ہوا آپ لوگوں نے، ایک انگوٹھی، ایک ناک والی چاندی کی 4.5 ماچے سے کم، اٹس اوکے، بس ٹھیک ہے۔ آپ نہیں پہن سکتے ہو میرے بھائی، آپ کے لیے اجازت ہی نہیں ہے۔ اور سن یہاں پر ایک اور بات بھی بتاؤں، میں اگر آکھے تو ویسے ہی میں کہہ دینا، علماء تے پیر بیٹھے نے یہ میری تائید کرنا، یہ آکھے تو قرآن لیا، میں باوضو بیٹھا میں سر تے رکھ کے آکھاں گا کالے کپڑیاں دے نال حسین نے راضی نہیں ہونا، تو کالے کرتوت چھڑ دے حسین نے تیرے اتے راضی ہونا۔ جزاک اللہ، جس کو سمجھ آئی سبحان اللہ فرمائے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی کوئی نہیں ہے؟ یہ آپ کو بتانا ضروری ہے، یاد رکھ لو کربلا کے اندر 2 سبق تھے، یہ بتانا ضروری ہے۔ مجھے پتہ ہے میرا موضوع ختم نبوت اور میں بھی پتہ میں گال کی ٹوٹ ہو رہی ہے، توجہ میری طرف رہے۔ گرامی قدر حضرات اس مسئلے کو سمجھو، کردار یزید کیا ہے؟ بے نمازی، فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، بے حیا، بے غیرت، بے ادب صحابہ کا، اہل بیت کا، یہ یزیدی کردار ہے۔
حسینی کردار کیا ہے؟ نماز ہے، سجدہ ہے، پردہ ہے، تلاوت ہے، ادب ہے، صحابہ کا، اہل بیت کا، امن ہے، پیار ہے، محبت ہے، نماز ہے، تلاوت ہے. ہر زندہ ضمیر بندے سے میری تقریر ہے، زندہ ضمیر بندے سے. کربلا میں 2 سبق ہیں، کہ یزیدی ہے، حسینی ہے. ایمان نال دسو کیڑے سبق تے عمل کرنا ہے؟ منہ بول کے دسو. حسینی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، حسینی سبق جڑا ہے نا پتر پورا سال عمل کرے گا تا حسینی بنے گا. ہوں سارا سال کئی لوگ کام کرتے رہے، یزید والے بے نمازی، فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، صحابہ کے گستاخ، اہل بیت کے گستاخ، ماں باپ کا حق کھاتے ہیں، پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، ملک میں افراتفری پیدا کرتے ہیں. 10 محرم آ جاوے تو دیگاں پکا کے امام حسین دا جناب علی جلسہ رکھی کھلوتے ہوندے نے. کام یزید والے دیگاں حسین دیاں. میں کہ لاکھ لعنت ہے جمن والیاں تے کچھ حیا کر. سارا سال کام حسین والے کار موڑ دیگاں حسین دیاں پکا. 5-4 بندے 5 کلو دا سر ہلا کے گزارا کر لیں. ذرا زبان ہلا ہوا ہے. سارا سال کام یزید آلے تے دیکھا امام حسین دیاں. واہ بھائی واہ. سارا سال کام بھی حسین آلے کر. سامنے والے جوان چپ بیٹھے رہو. دیکھ دوبارہ گل نہ کریں. غداری کے خمیر میں غداری نہیں ہے. توجہ میری طرف کر. توجہ. کم یزید آلے کرتے ہو تو دیکھا حسین دیاں. آپ کو کون حسینی کہے گا؟ ڈرامے بازی نہیں چلے گی. اور اس گھر دے نال جڑے جنت دے بادشاہ ہیں بالکل نہیں چل سکتی. کام حسین والے کرو گے. نماز بھی 5، قرآن دی تلاوت بھی، سجدہ بھی، بیبیاں دا پردہ بھی، صبر بھی، امن بھی، صحابہ دا ادب بھی، اہل بیت دا ادب بھی. ہوئی نا گل ہے. بات بہت دور چلی گئی. میں یہ سبق سنانا ضروری سمجھتا تھا پیغام کے طور پر. اب آئیے، نبی پاک اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں. ایتھو گال ٹوگی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات ایک مجھے بات بتائیں. آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور اللہ نے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی. حبیب ہم راضی کریں گے. آج اللہ راضی کر دیتا نا اپنے حبیب کو. نبی پاک وہ ہیں اگر آپ دعا کر دیں ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے، چاند ٹوٹ جاتا ہے، درخت چل پڑتے ہیں، پتھر بول پڑتے ہیں، مردے زندہ ہو جاتے ہیں. نبی پاک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھائے. 2 مسئلے آ گئے نا. ٹھیک ہو گیا. اللہ نے حبیب کو راضی نہیں کیا. اور راضی کیسے ہونا تھا کہ پتر زندہ ہو جاوے. آپ دی اکھاں دے سامنے رہے تھے. محبوب راضی نے ہم پردہ کر گئے. کہ ظاہر سی بات ہے دل دے اندر وہ جڑی محبت ہے انہوں ایک جویں آدھے نے بھاویں وہ اللہ دی رضا نال ہی برداشت کرتے پے نے. بہرحال دل دے وچ کچھ ہے تے صحیح نا. اب کیا جواب ہے؟ اللہ نے کیوں نہیں راضی کیا؟ اور محبوب پاک رو رہے ہیں. اور میرا جواب سنیا جی. سمجھ آوے نا دل دے نال جی سمجھ آوے تاں بولنا ہی، نہ سمجھ آوے پھر نہ بولی. یہاں قدرت نے پتہ کیا جواب دیا ہے؟ سن لیجئے. گل بڑی ڈونگی ہے. اساں شعر آگے لگے ہوئے ہیں نا. میں شعر پڑھنے والوں پر تنقید نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا شعر پڑھے نا تو نال کم از کم کوئی جڑیاں گلاں بھی دسو قوم کو پتہ لگے کہ قرآن بھی کوئی شے ہے. میں بالکل تنقید نہیں کر رہا، نہ میرا حق بنتا ہے، لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ اس قوم کو کچھ قرآن بھی بتاؤ، کچھ حدیث بھی بتاؤ. اب یہ سننے والی بات یہ ہے اللہ نے راضی نہیں کیا. بظاہر یہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹا زندہ کرتا حبیب راضی ہو جاتے. فرمایا نہیں، بیٹا فوت ہو گیا پھر بھی راضی نہیں. لیکن محبوب تو رو رہے ہیں نا. اللہ نے چپ نہیں کرایا. فرمایا یہ تو تمہیں دسنا یہ ہے قدرت کی طرف سے فیصلہ. فرمایا اگر میں نے نبی کا بیٹا زندہ کر دیا تو یہ بناؤ کہ نبی بنانا ہوگا جو کہ ہم نہیں بنائیں گے. کیا؟ فرمایا محبوب کو روتا دیکھ سکتے ہیں پر ختم نبوت کا تاج کسی اور سر پہ ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ مسئلہ ختم نبوت ہے. اور جزاک اللہ اگلا جملہ بھی سن. میرے نبی کا بیٹا جب انہوں نے پردہ فرمایا، جیتے رہے حضرت، جب پردہ فرمایا میرے نبی نے برداشت کیا. ادھر دیکھ ادھر سننی بات ہے. آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے، دعا نہیں کی. کیا
بیٹا قربان کر دیا ہے ختم نبوت. ہائے ہائے ہائے. اور جملہ سن, اگر اس ختم نبوت پر مصطفیٰ کا بیٹا قربان ہو سکتا ہے تو تیرا میرا بیٹا کیوں نہیں قربان ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ ہے اصل, اور یہ ہے مسئلہ ختم نبوت. یہ جذبہ ہے ہمارے اندر جو ہمیں بیٹھنے نہیں دیتا ہے اور ہمیں منٹ سے پہلے ممتاز قادری بنا کے رکھ دیتا ہے.